بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج اسکردو کے نوجوان کا جذبہ دیکھ کر، اسکردو کے عوام کا جوش دیکھ کر مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ جیت صرف اور صرف تیر کی ہوگی، بی بی شہید کی ہوگی، ذوالفقار علی بھٹو کی ہوگی. ساتھیوں یہ آپو علی کا علاقہ ہے، یہ چیئرمین اکبر کا بھی علاقہ ہے، اور یہ صوبیدار باقر محروم کا بھی علاقہ ہے. ہم ان سارے جیالوں کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور پہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ آگے لے کے اسی اسکردو میں باقی پارٹی کا جدوجہد کرتے رہے، ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں. ساتھیوں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی نسل کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے، اور ہم نے وہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی ملک میں باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، اب ہم نے وہ حقوق گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. یہ ہمارا آج کی کوشش نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل ایک جدوجہد رہا ہے. پہلے قدم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا، اور گلگت بلتستان کے عوام کو آزاد کروایا. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کو حقوق دیے، یہاں کے عوام کو کاؤنسل دیا، یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. اور پھر صدر زرداری کو جب موقع ملا، صدر زرداری نے آپ کو گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، گلگت بلتستان کا نام دلوایا، گلگت بلتستان کا اسمبلی دلوایا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، اور ہاں گلگت بلتستان کا پہلا وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو آپ کو منتخب بھی کروایا تھا. میں مہدی شاہ صاحب کو، سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو بابا روزگار کہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں مہدی شاہ صاحب کو، جو بھٹو شہید کا جیالہ بھی رہا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ساتھی بھی رہا، میں اس کو کیوں بابا روزگار کہتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ اپنے دور میں اس صوبے کے 25,000 نوجوانوں کو روزگار دلوایا تھا. مگر یہ ظلم دیکھو، زیادتی دیکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے بعد لوگوں کو روزگار سے نکالے گئے. جو لوگ جن کو روزگار ملا ان کو ریگولرائز نہیں کیا گیا. یہ کام تو ہم پورے ملک میں کرتے ہیں. جب ہمیں 2008 میں حکومت میں موقع ملا تو جن لوگوں کو مشرف کے دور میں اور دوسرے کے دور میں بے روزگار کروایا گیا، ہم نے ان کو واپس روزگار دلوایا تھا. جن کو وہ کانٹریکٹ پہ روزگار دلوا رہے تھے، ہم نے ان سب کو ریگولرائز کروا دیا گیا. اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ایک بار پھر
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देते हैं, तो अब ये भुट्टो शहीद का नवासा का वादा है, ये बीबी शहीद का बेटा का वादा है कि मेरा सबसे पहला काम, सबसे पहले तरजीह ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हमने रोजगार दिलवाना है। यहां आपका कैंडिडेट मोहम्मद अली शाह साहब है। आपने मोहम्मद अली शाह साहब के साथ देना है। आपने नवंबर 15 को एक अवामी नुमाइंदा को, शहीदों के जमात का नुमाइंदा को, तीर के नुमाइंदा को मुंतखब करवा के मुझे ऐसा एक नुमाइंदा देना है जो स्कर्दू टू के अवाम के मसाइल हल कर सके, आपका मुश्किल वक्त में, आपका दुख में आपके साथ दे सके। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के नाम से शुरू हुआ है। यहां तो पीटीआई वालों तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है, इन्होंने तो कैंडिडेट ही नहीं दिया है। इसलिए उनको पता है कि मेरे गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम, मेरे इस कद्दू के अवाम बाशूर लोग हैं, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। उनको पता है अगर आपने बाकी सूबों को बेवकूफ बनाए हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आपके झूठ में, आपके धोखे में, आपके यू टर्न में ये लोग आ सकते हैं। इनको तो पता है कि आपके पूरे इस्लामाबाद में हर तबका का, हर जगह से लोग एहतजाज कर रहे हैं आपकी नाकामी की वजह से। लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बुजुर्ग बेंचर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए तब्दीली के नाम पे तबाही हो चुका है। तो फिर इसलिए कि पीटीआई तो खुद मुंह दिखाने के तो काबिल ही नहीं है। कठपुतलियों ने सिलेक्टेड ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, कैंडिडेट नहीं दे सके, तो कठपुतली जमात डाल दिया। कठपुतलियों किसी और कठपुतली को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इस किस्म के जमात, इस किस्म का जमात पीटीआई जैसे जमात के साथ दे सकते हैं, सिलेक्टेड के साथ दे सकते हैं, जुल्म के साथ दे सकते हैं, उस जमात के साथ दे सकते हैं जिसने मेरे पाकिस्तान के नौजवानों को बेरोजगार किया है। कैसे दे सकते हैं उस जमात से जो मेरे बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ जुल्म कर रहा है? तो कैसे साथ दे सकते हो उस जमात के साथ जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जुल्म करते हैं? इनसे ये उम्मीद नहीं था। बड़ा अफसोस होता है। उनसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अजीब तेरी सियासत, अजीब है तेरे निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। साथियों, आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो आपके साथ वादे थे, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आपके लिए उम्मीद था, ख्वाब थे, मैंने वो पूरा करना है। आपने मुझे इस काम में मदद करना है, मेरे नुमाइंदों को हर जगह से मुंतखब करवाना है। तो स्कर्दू 2 में मोहम्मद अली शाह को जितवाना है, हर इलाका से तीर को जितवाना है, इस्लामाबाद को पैगाम भेजना है
اسلام آباد کو پیغام بھیجنا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بھٹو کے ساتھ ہے، بی بی کے ساتھ ہے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ ہے، کسی کٹپتلی کے ساتھ نہیں دیں گے، کسی سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو تو پتا ہے کہ بھٹو شہید کا منشور کیا ہے، کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہماری معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ اگر آپ اس منشور کو مانتے ہو، اگر آپ اس منشور کو اپناتے ہو، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل مشن کو آپ کی مدد سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے ہم نے جو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دیا، مزدوروں کو آواز دیا، مزدوروں کے ساتھ دیا، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے غریب مزدور کی آواز بنی، میں نے اپنے مزدوروں کا آواز بننا ہے۔ اور جیسے ہم سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ شروع کر رہے ہیں، یہاں کے مزدوروں کے لیے بھی میں مزدور کارڈ لے کر آنا چاہتا ہوں، ان کو اپنا حق دلوانا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، میں نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچا دیا ہے۔ مفت دل کے علاج کے ہاسپٹلز جو مہنگے ترین سرجریز ہوتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری، ہارٹ اٹیک، سٹینٹس، یہ سارے مہنگے ترین علاج کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، مگر پورے پاکستان کے عوام کے لیے سندھ میں مفت ہے، کراچی میں مفت ہے، سکھر میں مفت ہے، لڑکانوں میں مفت ہے، گمبٹ میں، خیرپور میں مفت ہے۔ تو اگر وہاں مفت ہے تو اسکردو میں ایسے ہی NICVD کے لیے، دل کے علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایسے ہی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، آپ نے سنا ہوگا، سندھ کا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے SIUT کے مفت علاج کے، کڈنی کے، لیور کے علاج کے لیے ادارے کھڑے کیے ہیں کراچی میں، سکھر میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں بلتستان میں، یہاں اسکردو میں اس قسم کے ہاسپٹلز ہوں۔ یہ کام تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، خدمت صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی تھر جیسا ریگستان میں پاور پلانٹ کھڑا کر سکتا ہوں، تھر کے کوئلے سے میں بجلی بنا سکتا ہوں، تو یہاں جو آپ کا بجلی کا منصوبہ ہے، جو آپ کا بجلی گھر کا منصوبہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ منصوبہ بھی مکمل کر کے دکھائے گی۔ آپ کا جو حق حاکمیت ہے ہم بھی وہ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے حق ملکیت کو تحفظ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی دلوائے گی۔ یہ الیکشن حکومت کا بنانے کا، حکمرانی کا، اقتدار کا الیکشن نہیں ہے، یہ آپ کی مستقبل کے سوال ہے۔ اور میں اس لیے آپ کا فکر مند ہوں، آپ کے لیے اچھا چاہتا ہوں، میں یہ چانس بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کسی اور جماعت کو موقع ملے۔ میں گلگت بلتستان کے ہر علاقہ میں خود جا رہا ہوں، اس لیے میں گلگت بلتستان کا عزت کرتا ہوں، اتنا عزت کرتا ہوں جس نے میں کسی اور علاقہ کا عوام کا عزت کرتا ہوں۔ جس کسی اور صوبہ میں الیکشن ہوتا
تو میں ہر ڈویژن میں تو ضرور جاتا, ہر کینڈیڈیٹ کے پاس تو ضرور جاتا. تو یہاں اب نہ صرف الیکشن کا سوال ہے, اب گلگت بلتستان کا مستقبل کا سوال ہے. تو پھر ضرور میں یہاں موجود ہے. نومبر 15 تک میں آپ کے درمیان میں ہوں. میں کسی کو آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا, کسی کو آپ کا ووٹ کی چوری نہیں کرنے دوں گا. انشاءاللہ تعالی نومبر 15 کو ہم جشن منائیں گے, آپ کی جیت کے جشن منائیں گے اور ساتھ منائیں گے. اور سارے قوتوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, سارے قوتوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے عوام کا جوش دیکھو, یہاں کے عوام کا جذبہ دیکھو. تم کٹ پتلی جماعتوں کو کھڑے کر رہے ہو, تم کٹ پتلی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہو. میں خبردار کرتا ہوں, آپ یہاں دھاندلی نہیں کر سکتے, ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ میرے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کا چوری کرنے کی کوشش بھی کی تو میں ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام آباد پہنچیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ میں خود بیٹھ کے احتجاج کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا کہ دھاندلی کا نتیجہ میں پاکستان میں کیا ہوا. ایسے ہم اجازت نہیں دیں گے کہ میرے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا مستقبل بھی تباہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے, میرے ساتھ دینا ہے, میرے بازو بننا ہے, میرے آواز بننا ہے, میرے طاقت بننا ہے, گھر گھر جانا ہے, بزرگوں سے, نوجوانوں سے, مرد سے, عورت سے مطالبہ کرنا ہے کہ بلاول بھٹو خود آیا تھا, خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ کا اپنا مستقبل کو بچانے کے لیے, آپ کا اپنا مستقبل کو بچانے کے لیے تیر کے ساتھ دے, بلاول کے ساتھ دے. آپ کا مہربانی. جیے بھٹو.